اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الحمد۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کائنات و مالک عرش عظیم کا مقبول بارگاہ اور ہماری دعائیں۔ ایم پی منزہ شائستہ مریم اور مانگنی ساجدہ بیگم، پارٹ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق خدا کی ایک بڑی عطا ہے۔ جنت میں اکثر لوگ اپنے حسن اخلاق اور خدا ترسی کی وجہ سے جائیں گے۔ حسن اخلاق زندگی کا اصل ہے اور میزان عمل میں سب سے زیادہ اسی کا وزن ہوگا۔ شخصیت کی تعمیر آدمی کے افکار و اعمال اخلاقی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور حقیقی فضیلت اور شرف کی چیز حسن اخلاق اور خوش خلقی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیشہ تیری اطاعت و بندگی کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطنی اور اخلاقی حسن کو بھی عطا فرما، اور ہمارے ایمان و اخلاق میں گہرا ربط و تعلق پیدا فرما۔ صبر، شکر، اعلیٰ اخلاق و کردار اور قیام و سجود کے ذریعے تیرے بے پایاں احسانات کا شکر ادا کرنے کو قبول فرما، اور ہمیشہ تیرا بہترین اطاعت گزار اور شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں امانت دار اور عہد پیمان کا پاسدار ٹھہرا، اور ہمارے ایمان کو کامل اور قوی بنا۔ یا اللہ، بار بار تیری طرف پلٹنے، توبہ استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اور توبہ و استغفار کے ذریعے تجھ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تجھ سے وقار و عظمت کی توقع رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، کبھی بھی خدا کے حق سے غافل نہ ہونا، اور نہ بندوں کے حقوق کی طرف سے غفلت برتنا، اور نہ دست نگہ سے بھی اعتنائی برتنا۔ اے اللہ، اگر تو ہدایت کا سامان نہ کرے تو یقیناً ہم ہلاک میں پڑ جائیں گے، ضائع اور تباہ ہو جائیں گے، اور ضلالت کی تاریکیوں میں سے بھٹکتے رہیں گے۔ یا اللہ، تو ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما، اور اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ بے شک تیری قدرت اور رحمت بے پایاں ہیں، تیری رحمتوں اور فیاضیوں سے سارا عالم فیضاب ہے۔ اے پروردگار، ہمیں خیر اور بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خواہشات کی غلامی سے نجات دے، اور سکون و عافیت نصیب فرما۔ بے شک تو بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ بدکاری، زنا اور تمام کھلے اور چھپے بے حیائی کاموں کو تو نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو اس کام کرنے سے بچا رکھ جس کو تو نے حرام قرار دیا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں استقامت اور راست روی پر قائم رکھ، اور عاجز اور محتاج بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارے لیے کافی ہے، اور تو بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقود، محبت، حسن معاشرت، باہمی تعلقات کی خوشاوندگی اور درستی کی تعلیم دی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسن ظن، خود اعتمادی کی اور علم و ہدایت کی بنیاد پر ہمارے آپسی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ قطع رحمی، عہد شکنی، جھوٹی قسم، جھوٹی شہادت، عیب جوئی، الزام تراشی، بدگمانی، تجسس، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، خیانت، غضب، قتل، چوری، بدنگاہی، حق تلفی اور دیگر اخلاقی برائیاں، سنگین جرائم اور مذموم حرکتوں اور خدائی غضب کو دعوت دینے والی تمام بدعمالیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رشتے ناطے کو توڑنے سے، لوگوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے سے، انسانی معاشرہ میں رخنہ پیدا کرنے سے پوری حفاظت فرما۔ یہ نہایت جامع حدیث ہے کہ آپس میں قطع رحمی نہ کرو، نہ غیبت کرو، اور نہ باہم ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے، کسی شخص نے کسی کا مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ ایک حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کی غیبت، ان کے عیوب اور ان کی کمزوریوں کو تلاش اور تشہیر سے دلچسپی لینا ایک منافقانہ طرز عمل ہے۔ یا اللہ، ہم کو ان ناپسندیدہ عمل سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے بھائی کی تحقیر اور اس کی شخصیت کو
مجروح کرنے سے باز رکھ، اور سنگ دلی، ایزا رسانی، ناز و زیبا و ناشائستہ اور گری ہوئی حرکت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں کی عزت و آبرو کو پامال کرنے اور بدترین معصیت میں مبتلا ہونے سے، فتنہ و فساد کھڑا کرنے سے اور دلوں میں نفرت کے بیج بونے سے بچائے رکھ۔ یا اللہ تو ہمیں اصلاح کرنے، اپنے معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ہر ہفتہ 2 مرتبہ یعنی دوشنبہ اور پنجشنبہ لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے لیے کینہ و عداوت رکھتا ہو۔ بس حکم ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑے رکھ یہاں تک کہ رجوع کریں اور دشمنی سے باز آ جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی حق تلفی، بے رواہ روی اور ظلمانہ روش سے دور رکھ اور ہمیں پاک باز، باعفت اور باکردار لوگوں میں شمار فرما۔ والدین، اقربا، یتیم، مساکین اور ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی اللہ کی محبت کا عین تقاضا ہے۔ خدا کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ پروردگار، تیری اطاعت و عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بلا شبہ خدا کو جاننے اور اس کا تقوی اختیار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت، اس کی رضا اور خوشنودی کی طلب، اس کی ناراضی سے بچنے کی فکر پیدا فرما۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مجبوروں، مفلسوں، مظلوموں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں اور کمزوروں کے حقوق کو پہچانیں اور ان کی مدد اور نصرت فرمائیں، عزت و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئیں اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھیں، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ یہ دین حق کے خلاف نفس و ظلم ہوگا کہ سماج کے دبے کچلے انسانیت کو دھکا دے کر دھتکاریں۔ اے ہمارے پروردگار، اس طرح کی عمل کی سنگینی اور اس کے رس کے دور نجات سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ظلم و ستم، مکر و فریب، خود غرضی، بغض و حسد اور سرکشی جیسی بدترین بلا سے امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اندر حق سے محبت اور باطل سے نفرت کی جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، انسانی معاشرہ کو اختلاف و انتشار، ظلم و سرکشی، بددیانتی، بے رحمی، ناانصافی اور مصائب سے دوچار ہونے سے بچا رکھ اور ہم میں خدا ترسی اور تقوی کی صفت پیدا فرما۔ تقوی حسن و خلق ہے، احسان ذمہ داری سے آدمی کے اخلاق و کردار کا استحکام حاصل ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں اور نیکیوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے اندر جذبہ ایثار و قربانی، اخوت و بھائی چارگی، پیار و محبت، تواضع و انکساری، شفقت و رحمت، صبر و استقامت کی کیفیات کو پیدا فرما اور انسانی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں عبادت کے طریقوں اور انسانی معاشرہ کے اصولوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں باہمی تعلقات کے قوانین اور حلال و حرام کے حدود کو صحیح پہچان اور صحیح تعلیم نصیب فرما، احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر خلوص، نیک نیتی اور سچی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے ظاہر بھی اچھا فرما اور باطن بھی اچھا فرما، ہمارے اندر علم و اخلاق اور ظاہر و باطنی خوبیاں پیدا فرما۔ بے شک امت کے لیے خدا کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنیادی قانون آخری سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر انتہائی مہربان اور اپنے خادموں کے لیے حد درجہ شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حد درجہ کا تواضع اور بے نفسی پائی جاتی تھی۔ امت کے ایک فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد درد مند واقع ہوئے تھے۔ عفو و درگزر سے کام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے تھے اور انتقام لینے سے ہمیشہ گریز فرماتے تھے۔
اے باری تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں دین حق پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اہل خانہ، عزیز و اقارب اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہمارے اندر عزم و استقلال اور عاجزی و انکساری کی کیفیت پیدا فرما، اور شرعی حدود و احکام کی بجا آوری میں ہماری مکمل رہنمائی فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے اندر آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کا سزا پانے کا اور فرما برادری پر انعام پانے کا علم اور یقین کو مضبوط اور مستحکم بنا دے، اور فیصلہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سر سلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک قرآن ہی انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا ضامن اور اس کی نجات کی دلیل ہے۔ جو قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کرتا اور نہ دوسروں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے تو یہی قرآن کے مجرم ہونے کی شہادت دے گا۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن کے حقوق سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمیں اس راستے پر چلا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ قرآن کی روئیں سے اخلاقی اوصاف میں شرم و حیا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور ایمان سے اس کا گہرا ربط ہے۔ ہماری زندگیوں سے ہر حیا، غیرت اور شرم ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں فواحش، بے غیرتی اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے رکھ، اور ہمیں حیا اور شرم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کے بعد آدمی کو سخت ندامت ہوتی ہے، وہ اپنے کیے پشیمان ہوتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل ایمان کی حقیقی کیفیت سے پھر معمور ہو سکے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی ذلت و پستی اور قسم کی گناہوں سے محفوظ رکھ اور سنگین اخلاقی جرم سے بچائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں اخلاق و خوبیاں عطا فرما اور دین کے جملہ احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہمارا حامی و ناصر اور محافظ و مددگار ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بلبوتے پر قائم رہنے والا، زندہ جاوید ہستی کی طرف بار بار پلٹ کر آنے اور اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہر چیز کا مالک ہے اور ایک سے بے نیاز ہے، اور اپنی ذات آپ بزرگ ہیں۔ یہ تو تیرا احسان و کرم اور حکمت و دانائی ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، نسخ سے درست فرمایا، بندہ سب بنایا اور ایک مکمل انسانی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اس بار احسان سے ہم تیرے بارگاہ میں سرسجود ہیں۔ اے باری تعالیٰ عزت تو ساری کی ساری تیرے ہی لیے ہے، تیری آگے سب کے سب بے بس اور بے زور ہیں، تیرے فیصلوں سے نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بے شک تو سب پر غالب، بالا درست اور بڑا زبردست اور قاصر و قہار ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے اور کائنات کی ہر چیز تیری ملک ہے۔ تو بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تیری خدائی بھی وسیع ہے اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے۔ تیری تخلیق، تیری تدبیر، تیری فرما روائی اور تیری احکام و ہدایت سب کے سب تیری قدرت و حکمت و دانائی پر منحصر ہے۔ بے شک تو ہمارا آقا، ہمارے معاملات کا متولی ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے معاملات کو تیرے حوالے کر کے تیری اطاعت و بندگی میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، نہایت باریک بین اور باخبر تیری ذات ہے۔ تو ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تیری ذات ہی سمیع و علیم، دانا و بینا ہے، اور تیری ذات ہی نفس اعلیٰ اور کامل ترین ذات ہے۔ انسان کے جذبہ و احسانات اور اس کی صحیح و جہت کا رخ تیرے ہی طرف ہونا چاہیے۔ کائنات میں جو بھی ہے خدا کا دست و نگر اور محتاج ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری زندگیوں اور تنگ ودود کا اصل و محور و مرکز قرار پا سکیں۔ بے شک تیرا کوئی کام عدل، حکمت اور حق کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو نے حق اور خیر کے تحت کائنات کی تخلیق کی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار تیری توفیق و وعید ہے۔ تیری
امداد و عنایت اور عمل صالحہ پر موقوف ہے۔ تو اس کائنات کا مالک و فرما روا ہے اور سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے، تیری دین کو قائم کرنے میں جو بھی مشکلات، خطرات، نقصانات اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑیں، ان کا پوری ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری عمر عقیدہ توحید پر جمے رہنے اور دین حق کو تیرے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی قسم کا خوف، لالچ، خواہشات نفس کو تیری فرما برداری، تیری شکر گزاری اور تیری اطاعت کی راہ میں حائل ہونے نہ دے۔ اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری اطاعت اور تیری مرضی کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے تیری بارگاہ میں تیرے آگے سر کو جھکا دیا، ہاتھ پھیلا دیا اور گھٹنے ٹیک دیا۔ اے باری تعالیٰ، تو ہماری جھولیوں کو نیکیوں اور بھلائیوں سے بھر دے۔ ہمارے اندر خلوص و لہلیت، خدا ترسی و حق شناسی، خیر خواہی و شکر گزاری، طاعت و فرما برداری، صداقت و شرافت اور راست بازی کی صف و کیفیات کو پیدا فرما، اور بڑی سے بڑی آفت اور سخت سے سخت حالت میں بھی صرف تیری در پر کار و مددگار ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا، تمام اختیارات، تمام طاقتوں کا مالک ہمارے پروردگار، ہم بغیر کسی واسطے اور وسیلے سے اور سفارش کے براہ راست تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے دامن پکڑ کر تجھ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، اہل حق کے دلوں کو جوڑ دے اور اہل حق کی جمعیت میں مزید قوت دے، اور باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑانے کی توفیق دے۔ بڑی شان والا، نہایت قابل تعریف اللہ کی ذات ہے، صاحب عزت و شرف، بلند پایا، بلند مرتبہ والا۔ یقیناً تو ہر چیز پر نگراں ہے، سب کا محاسبہ اور مواخذہ کرنا، بندوں کے اعمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا یا نہ دینا، قوموں اور ملکوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا، بلکہ پوری نوع انسانی کو ایک روز جمع کرنا اور باس پرس کرنا اور فیصلہ صادر کرنا تیرا ہی کام ہے۔ صرف ایک خدا بند عالم ہے جو حقیقی خدا ہے، جس کی خدائی آپ اپنے بل بوتے پر قائم ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس روز بادشاہی اللہ واحد قہار کی ہوگی، وہ ہر چیز کا کفیل ہے، وہی کارسازی اور بھروسہ کے لیے کافی ہے، اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے قلوب میں تیرے خوف ہر آن تازہ اور باقی رکھ۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے وہ نجات کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ عطاف و عینات سے نوازنے والا، تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمارے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما۔ بے شک رب رحیم، تو ہمارے لیے مدد کا سب سے بڑا سہارا، فیاض حقیقی ہے اور اصل داتا ہے، اور زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اور بندوں کی حاجت و ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اے باری تعالیٰ، تو نے ایمان و یقین کی دولت عطا کیا، اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں تیری کتاب سے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے دین سے بے انتہائی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیری کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تیرا دین سراپا خیر ہی خیر ہے، اور تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے، ان کو سمجھنے، دل سے قبول کرنے اور انہی کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ بے شک اسلام کامل، مسند اور تیری طرف سے آیا ہوا آخری دین ہے۔ اے باری تعالیٰ، اسلام کی بنیادی ارکان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت پر انسان کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ وہ خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کی عقل و فکر کو اپیل کرتا ہے۔ قرآن ہمارے اندر درد و غم کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور انسانیت کو نجات و فلاح اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔
اے باری تعالیٰ خوش آوازی اور رقت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ قرآن و حزن و غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، بس جب اس کی تلاوت کرو تو رو، اور رونا نہ آئے تو بے تکلف رو اور خوشحالی کے ساتھ پڑھو۔ جس شخص نے قرآن کو خوشحالی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں حق کی تبلیغ و اشاعت اور دین حق کے قیام کی اہم عظیم ذمہ داری کو سمجھنے اور بندگان خدا کی نجات کی فکر کرنے اور پوری انسانیت کو قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ کفار سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب براہ راست ہمارے حفاظت میں ہے، نہ تمہارے مٹائے مٹ سکے گا، نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، نہ تمہارے طعنوں اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی، نہ تمہارے روکے اس کی دعوت رک سکے گی، نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کا کوئی کسی کو موقع مل سکے گا۔ بے شک علم اصل ماخذ کتاب الہی ہے۔ اے باری تعالیٰ اس مقدس اور بابرکت کتاب کی طرف بار بار رجوع کرنے، زندگی کے تمام معاملات میں اس کو نافذ کرنے اور تمام انسانیت کو قرآن کا پیغام پہنچانے اور اس کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے، امن و امان اور عدل و انصاف کی فضائیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانیت ظلمت کے اندھیروں میں بھٹک کر دم توڑ رہی ہے، اس کو راہ راست کی تلاش ہے۔ یہ امت مسلمہ کا فرض ہے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اور کتاب و سنت کی ٹھوس بنیاد پر اسے آراستہ کرنے کی فکر کریں۔ مومن کا اعلیٰ کردار اس کے نیک اعمال دل کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، وہ گمراہی اور باطل کے خلاف کمر بستہ ہو کر سیدھے راستے کی طرف، انسانیت کی طرف رہنمائی کریں۔ اے اللہ، اس راہ میں جو بھی مسائل، مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔